بالآخر صبح ہوئی۔ 14 اکتوبر کا سورج طلوع ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ برف باری سے فیئر چائلڈ کا آدھا ڈھانچہ برف میں چھپ گیا ہے۔ یہ ڈھانچہ 11,500 فٹ کی بلندی پر چلی کے ٹینگوی ریریکا کے آتش فشاں پہاڑ اور ارجنٹائن کے کیرو سوزنیاڈو کے پہاڑ کے درمیان پڑا تھا۔ یہ اینڈیز کے وسط میں تباہ ہوا تھا، تاہم اس کی پوزیشن ارجنٹائن کی سرحدوں سے قریب تھی۔ ڈھانچہ ترچھا پڑا ہوا تھا، اس کی ناک زمین میں دھنس گئی تھی، جس کا رخ نیچے کی طرف تھا، جہاں وادی گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ باقی 3 اطراف میں برف کی دبیس تہوں کے اس پار بلند ہوتے پہاڑوں کی دیواریں تھیں۔ ڈھلانیں بالکل عمودی نہیں تھیں، لیکن ان کے پھیلاؤ سے خوف آتا تھا۔ کہیں کہیں آتش فشانی چٹانوں کا مٹیالہ یا سرخ سا حصہ بھی نظر آ جاتا تھا، لیکن رویدگی نہیں تھی۔ کوئی گھاس پھوس، کوئی جھاڑی، کوئی پودا، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ جہاز جہاں گرا تھا وہ صرف پہاڑ ہی نہیں، صحراؤں کا منظر بھی پیش کر رہا تھا۔ سب سے پہلے ٹیم کیپٹن مارسیلو پیریز اور ایک اور کھلاڑی رائے ہارلے باہر آئے۔ تمام رات وہ جس رکاوٹ کو کھڑی کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے، اسے انہوں نے ٹھوکروں سے اڑا دیا۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ برف باری تھم چکی تھی، تاہم آسمانوں پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ کوہر اور پالے کی وجہ سے برف جم چکی تھی اور وہ اس قابل تھے کہ ادھر ادھر چل پھر کر صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ ڈھانچے کے اندر کینیسا اور زربینو نے پھر زخمیوں کا معائنہ شروع کیا تو دیکھا کہ رات رات میں 3 اور افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ پنچایتو ایبل سوزینا پیریڈو کے جسم پر ساگ پڑا تھا، سردی سے اس کے پیر کالے ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کو انہوں نے سوچا کہ سوزینا بھی مر چکی ہوگی، لیکن جب انہوں نے ایبل کو ہٹایا تو دیکھا کہ وہ ابھی زندہ تھی اور ہوش میں تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کے بھی پیر نیلے پڑ چکے تھے اور وہ کہہ رہی تھی، ماں میرے پیر بہت دکھ رہے ہیں، ماں آؤ گھر چلیں۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ لیکن ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ کینیسا سوزینا کی کچھ مدد نہ کر سکتا تھا، پالے سے اس کے پاؤں منجمد ہو گئے تھے۔ اس نے مالش کر کر کے ان میں خون کا دوران جاری کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے سوزینا کی آنکھوں پر لگے خون کے لوتھڑے ہٹائے تو سوزینا اس بات پر خوش ہو گئی کہ اس کی بینائی باقی تھی اور وہ مری نہیں تھی۔ اس نے کینیسا کا شکریہ ادا کیا۔ کینیسا کو معلوم تھا کہ اس کے چہرے پر آنے والی خراشیں تو معمولی ہیں، کیونکہ اسے زیادہ تر گم چوٹیں آئی تھیں، لیکن وہ کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ جہاز میں نہ کوئی سہولت تھی اور نہ ہی دوائیں، صرف وہ گولیاں میسر تھیں جو کارلیٹوس نے مینڈوزا میں خریدی تھیں، یا پھر ایک بیگ سے لیبریم اور ویلیم کی کچھ گولیاں ملی تھیں، جن کے بازو یا ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں۔ انہیں سہارا دے کر باندھنے کے لیے رسیاں تک نہیں تھیں۔ اس لیے کینیسا نے ایسے تمام لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ سوجن کم کرنے کے لیے اپنے ٹوٹے ہوئے اعضاء برف پر رکھیں۔ نشستوں پر پڑے ہوئے کپڑوں سے جو پٹیاں بنائی گئی تھیں، کینیسا انہیں زور سے باندھتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، مبادا سخت سردی میں خون کی گردش ہی نہ رک جائے۔ جب وہ سینیورا ماریانی کے پاس آیا تو سمجھا کہ شاید وہ مر چکی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور اسے نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ چیخ اٹھی، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، تم مجھے مار ڈالو گے، دور رہو مجھ سے۔ کینیسا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آیا تو وہ کھوئی کھوئی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی اور خاموش تھی۔ کینیسا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اس نے حسرت سے اسے دیکھا اور اس کی پتلیاں چڑھ گئیں۔ کینیسا کا تجربہ زربینو سے 1 سال زیادہ تھا، لیکن وہ کسی کے بارے میں یہ کہنے کی ہمت نہ پاتا تھا کہ فلاں مر گیا ہے۔ اس نے زربینو کو بلایا اور ماریانی کا خیال رکھنے کو کہا۔ زربینو اس پر جھکا اور کان اس کے سینے سے لگا کر دل کی دھڑکنیں سننے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی زندگی ہار چکی تھی۔ تب لڑکوں نے نائلون کی ایک بیلٹ نکالی، اس کے شانوں میں پھنسائی اور 2-3 نے مل کر اسے کرسیوں کے ملبے سے باہر کھینچا اور باہر برف پر لٹا دیا۔ انہوں نے کارلیٹوس کو بتایا کہ ماریانی مر گئی تو وہ چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگا۔ وہ گزشتہ رات کہے گئے اپنے الفاظ پر سخت نادم تھا۔ گسٹاو زربینو نے اینریک پلیٹرو کے پیٹ کا معائنہ کرنے کے لیے پٹی کھولی۔ گزشتہ روز اس کے پیٹ سے لوہے کی ٹیوب نکال کر باندھی گئی تھی۔ اب جو قمیض کی پٹی کھولی تو دیکھا کہ ٹیوب کے ساتھ باہر آنے والی آنت ویسے ہی لٹک رہی تھی اور اس سے خون رس رہا تھا۔
خون روکنے کے لیے زربینوں نے اسے ایک دھاگے سے کس کر باندھ دیا اور جراثیم کا اثر روکنے کے لیے زخم پر یوڈی کلون چھڑک دیا۔ پھر اس نے پلیٹرو سے کہا کہ وہ اس آنت کو پیٹ میں واپس ڈالنے کی کوشش کرے۔ پلیٹرو نے بڑے صبر کے ساتھ یہ کارروائی برداشت کی اور اس کے کہے پر عمل کرنے لگا۔ دونوں ڈاکٹروں کو ایک نرس کی خدمات بھی میسر آ گئی تھیں۔ لیلیانا میتھول کا چہرہ اگرچہ خراشوں سے نیلا پڑ گیا تھا، لیکن حتی المقدور وہ ان کی مدد کر رہی تھی۔ وہ سانولے رنگ کی چھوٹے سے قد کی عورت تھی۔ اس نے ساری عمر اپنے شوہر کی خدمت اور 4 بچوں کی پرورش میں گزار دی تھی۔ شادی سے پہلے جیویئر کو ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ موٹر سائیکل سے گر گیا تھا اور ایک کار اس کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ وہ کئی ہفتے بے ہوش رہا اور ہوش میں آنے کے بعد بھی کئی ماہ ہسپتال میں رہا۔ اس کی یادداشت مکمل طور پر کبھی واپس نہ آئی تھی۔ اس کی دائیں آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ اس کی بدقسمتی کی داستان یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جب وہ 21 سال کا تھا تو اس کے خاندان نے تمباکو کی پیداوار اور مارکیٹنگ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسے کیوبا اور پھر امریکہ بھجوایا۔ شمالی کیلیفورنیا کے ایک قصبے ویلسن میں ایک طبی معائنے کے دوران میں اسے بتایا گیا کہ اسے تپِ دق ہے۔ اس وقت وہ اس بیماری کے اس مرحلے میں تھا کہ اس کے لیے واپس یوراگوئے آنا مشکل تھا، چنانچہ اسے 5 مہینے شمالی کیلیفورنیا کے ایک سینیٹوریم میں گزارنے پڑے۔ واپس آ کر بھی 4 مہینے وہ بستر پر پڑا رہا۔ یہاں اس کی گرل فرینڈ لیلیانا میتھول اس کی عیادت کو آیا کرتی تھی اور اس کا حوصلہ بڑھایا کرتی تھی۔ وہ 20 سال کی عمر سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ 16 جون 1960 کو ان کی شادی ہو گئی۔ ہنی مون منانے کے لیے وہ برازیل گئے۔ اس کے بعد سے وہ صرف ایک دفعہ پردیس گئے تھے اور جنوبی ارجنٹائن میں جھیلیں دیکھ کر آئے تھے۔ اب وہ دونوں اپنی شادی کی 12ویں سالگرہ منا رہے تھے۔ جیویئر لیلیانا کو چلی کی سیر کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ حادثے کے بعد سب سے پہلے لیلیانا ہی نے محسوس کیا کہ جیویئر میتھول کو بلندی کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں۔ اسے متلی محسوس ہو رہی تھی، سر چکرا رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا اور نقاہت حد سے زیادہ تھی۔ اس کے قدم بوجھل بوجھل تھے اور دماغ سو گیا تھا۔ اسے کہیں بھی جانا ہوتا لیلیانا ہی اسے سہارا دیتی تھی اور مسلسل حوصلہ بڑھاتی تھی۔ اس وقت بھی دوسرے لڑکوں کے لیے وہ شفقت اور راحت کی علامت بنی ہوئی تھی۔ ان میں سے اکثر کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں تھی اور زیادہ تر ایسے تھے جن کی مائیں اور بہنیں ابھی تک ان کے نخرے برداشت کرتی تھیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مچلتے تھے۔ مایوسی اور وحشت بھرے اس ماحول میں فطری طور پر ان کی نظریں لیلیانا کی ہی طرف اٹھ رہی تھیں، جو سوزینا کے بعد زندہ رہ جانے والوں میں واحد عورت تھی۔ وہ ان کی پکار کا جواب دیتی، شفقت سے بات کرتی اور ان کے حوصلے بڑھانے میں لگی ہوئی تھی۔ پہلی رات تو مارسیلو اور اس کے دوستوں کے کہنے پر وہ جہاز کے بہتر حصے میں جا لیٹی، لیکن دوسری رات اس نے اصرار کیا کہ اس سے باقی لوگوں جیسا سلوک کیا جائے۔ اگرچہ کچھ لڑکوں کا کہنا تھا کہ عورت ہونے کے ناطے اسے الگ جگہ دی جائے، لیکن جگہ کی کمی کی وجہ سے انہیں خود ہی احساس ہو گیا کہ محض جنس کی بنیاد پر کسی سے بھی ترجیحی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹروں اور نرس کو 15 کھلاڑیوں میں سے سب سے کم عمر اینٹونیو ویزنتین کی طرف متوجہ کیا گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اسے کوئی دماغی چوٹ آئی ہے۔ وہ گمسم تھا اور اسے سامان والے حصے میں نواڑ پر لٹایا گیا تھا۔ حادثے کے دوسرے دن اس کی آستین سے خون بہتا دیکھا گیا۔ اس سے پوچھ گچھ ہوئی تو بولا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، لیکن لیلیانا نے اس کی جیکٹ ہٹا کر دیکھی تو قمیض خون میں تر تھی۔ دونوں ڈاکٹروں کو بلایا گیا۔ جیکٹ اتارنے کی کوشش ناکام ہو گئی تو ایک چھوٹے سے چاقو سے اسے کاٹ دیا گیا۔ جو ہی قمیض ہٹائی تو خون کا ایک فوارہ ابل پڑا۔ انہوں نے ٹورنیکیٹ باندھا۔ معلوم ہوا کہ اس کی ایک رگ بھی کٹ گئی ہے۔ ڈاکٹر جانتے تھے کہ وہ زیادہ دیر نہیں جی سکے گا۔ جو کچھ ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا اور پھر بے کسی کے عالم میں اسے دوبارہ نواڑ پر لٹا دیا۔ ویزنتین کو کوئی درد محسوس نہ ہوتا تھا، البتہ نقاہت کی وجہ سے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کا آخری راؤنڈ پائلٹ کیبن کی طرف تھا۔ صبح سویرے سے ہی کاکپٹ سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ جب وہ سامان والے حصے سے بمشکل راستہ بناتے کاکپٹ میں پہنچے تو دیکھا کہ لیگویریرا مر چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ امید بھی جو لیگویریرا کے ہونے سے باقی تھی کہ شاید ریڈیو کو استعمال کیا جا سکے۔ عملے کا ایک اور رکن روگ زندہ تو تھا،
لیکن حادثے کے بعد سے وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اسے اپنے جسم پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ کئی بار اس نے اپنے کپڑے گیلے کیے اور اس کا احساس اسے تب ہوتا جب ارد گرد کے لڑکے اسے برا بھلا کہتے یا کوئی اس کے کپڑے تبدیل کرواتا۔ وہ یوراگوئے ایئر فورس سے متعلق تھا۔ مارسیلو پیریز نے اس سے پوچھا کہ کیا جہاز میں ایمرجنسی کے لیے کوئی راشن یا روشنی کے گولے ہیں جنہیں چھوڑ کر ارد گرد سے کوئی مدد منگوانے کا بندوبست کیا جا سکے؟ روک کا جواب نفی میں تھا۔ پوچھا گیا کہ ریڈیو کو کس طرح چالو کیا جا سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے لیے جہاز کی بیٹریوں کی ضرورت تھی جو الگ ہو جانے والی دم میں رکھی ہوئی تھیں۔ مارسیلو کو یقین تھا کہ جلد ہی امدادی پارٹیاں انہیں لینے آ پہنچیں گی، اس لیے وہ زیادہ فکر مند نہیں تھا۔ تاہم اس بات پر اس نے اصرار کیا کہ بچ رہنے والی چیزوں کا ذخیرہ کیا جائے اور کھانے پینے کی تمام چیزیں حساب سے بانٹی جائیں۔ چنانچہ مارسیلو نے کھانے پینے کی تمام اشیاء کی جو کیبن یا سوٹ کیسوں سے ملی تھیں ایک فہرست تیار کی۔ ان اشیاء میں شربت کی وہ بوتلیں بھی تھیں جو پائلٹوں نے مینڈوزا میں خریدی تھیں، لیکن 5 بوتلیں وہ راتوں رات پی گئے تھے، صرف 3 باقی بچی تھیں۔ ایک وسکی کی بوتل تھی، ایک چیری برینڈی کی اور ایک کریم ڈی مینتھی کی۔ ایک وسکی کا فلاسک بھی تھا جو آدھا پیا جا چکا تھا۔ خوراک میں ان کے پاس چاکلیٹ کی 8 ٹکیاں تھیں، چینی کی ٹافیوں کی قسم کی 5 ٹکیاں، جلی ہوئی شکر کی کچھ ٹافیاں، کچھ کھجوریں اور سوکھے ہوئے آلو بخارے جو کیبن کے فرش پر بکھر گئے تھے اور بعد میں انہوں نے سمیٹ لیے تھے۔ نمکین بسکٹوں کا ایک ڈبہ، نمک لگے باداموں کا ایک ٹن اور ناشپاتی، سیب اور سیاہ بیری کے جیم کا ایک ڈبہ۔ 28 آدمیوں کے لیے یہ خوراک کتنے دن چلتی؟ اور چونکہ یہ معلوم نہیں تھا کہ امدادی پارٹیاں کب تک آئیں گی، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ جتنے دن یہ چیزیں چل سکیں انہیں چلایا جائے۔ چنانچہ اس دن دوپہر کے کھانے میں مارسیلو نے ان سب میں چاکلیٹ کا 1 انچ مربع ٹکڑا اور ایک چھوٹے ڈبے کے ڈھکن کے برابر شراب تقسیم کی۔ اس دن انہیں ایک جہاز کی آواز بھی سنائی دی، لیکن گہرے بادلوں کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ سکا۔ امید و بیم کی حالت میں پھر رات کی تاریکیاں چھا گئیں۔ یوں لگا جیسے دن کے اجالے معمول سے بہت پہلے رخصت ہو گئے ہوں۔ انہوں نے سونے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس رات وہ پہلے کی نسبت بہتر تھے۔ ایک تو انہوں نے جہاز میں کافی جگہ بنا لی تھی، دوسرے ان کی تعداد بھی گزشتہ روز کی نسبت کم تھی۔ 15 اکتوبر اتوار کی صبح کو جہاز سے باہر آنے والوں نے دیکھا کہ حادثے کے بعد پہلی مرتبہ آسمان صاف تھا۔ تیز چمکتی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ اپنی بے چارگی کے باوجود انہیں وادی کا حسن نکھرا نکھرا لگا۔ برف کی اوپری سطح رات بھر کے پالے کی وجہ سے سخت ہو گئی تھی اور برف کے ذرات دھوپ کو منعکس کر رہے تھے۔ ان کے چاروں طرف پہاڑ تھے اور دن کے اجالوں سے ان کے وقار میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ فاصلے سرابوں سے بدل گئے تھے۔ آسمان سے باتیں کرتی چوٹیاں قریب دکھائی دینے لگی تھیں۔ روشن روشن آسمان سے انہیں یہ امید ہو چلی کہ اس دن تو کوئی نہ کوئی امدادی پارٹی ضرور ان تک پہنچ جائے گی، یا کم از کم انہیں فضا میں تلاش کو آئے ہوئے طیارے تو دیکھ ہی لیں گے۔ اس دوران میں انہوں نے ان مسائل کی طرف توجہ دی جو انہیں درپیش تھے۔ سب سے اہم ضرورت پانی کی تھی۔ برف بڑی مشکلوں سے پگھلتی تھی اور اگر برف کھا کر پیاس بجھانے کی کوشش کی جاتی تو پورا منہ سن ہو کر رہ جاتا تھا۔ اب تک وہ 2 طریقے آزما رہے تھے، یا تو برف کو دبا کر گیند سی بنا لیتے اور پھر اسے چوستے، یا پھر برف ایک بوتل میں ڈال کر اسے ہلاتے یہاں تک کہ برف پگھل جاتی۔ لیکن یہ دوسرا طریقہ مشکل تھا۔ ایک تو اس میں وقت بہت لگتا تھا، دوسرے توانائی خاصی صرف ہو جاتی تھی، اور اس کے باوجود جو پانی ملتا وہ بمشکل ایک آدمی کے لیے کافی ہوتا۔ پھر جو زخمی تھے یہ طریقہ اپنا ہی نہیں سکتے تھے۔ نینڈو پیریڈو اور ویزن 3 زخمی تھے۔ ان کا خاصا خون بہہ چکا تھا اور انہیں پانی کی طلب بھی سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ آخر کار ایڈولف اسٹریچ نے پانی بنانے کی ایک ترکیب نکالی۔ ایڈولف جیفیٹو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اولڈ کرسچن کلب کا ممبر تھا، تاہم مونٹی ویڈو میں کھیلتا مخالف ٹیم کی جانب سے تھا۔ وہ چلی جانے والوں میں اپنے کزن ایڈورڈ اسٹریچ کے اصرار پر آخری لمحوں میں شامل ہوا تھا۔ ان دونوں کے باپ سگے بھائی تھے اور دونوں کی مائیں بھی آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ اسٹریچ خاندان 19ویں صدی میں جرمنی سے یوراگوئے آ کر آباد ہوا تھا اور یہاں کی بینکنگ
اور صابن بنانے کی صنعت میں روپیہ لگا کر کافی بڑے کاروبار کا مالک بن گیا تھا۔ ایڈورڈ اسٹریچ اور ایڈولف اسٹریچ کے والدین صراف تھے اور کچھ دنوں پہلے تک مشترکہ کاروبار کرتے تھے۔ دونوں لڑکوں کے بال سنہری تھے، دونوں خوبصورت تھے اور خد و خال میں جرمن نسل کا رنگ نمایاں تھا، بلکہ ایڈورڈ کو تو لوگ جرمن کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، کزن کے بجائے بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ ایڈورڈ پر ماہر تعمیرات بننے کی دھن سوار تھی اور اس سلسلے میں وہ یورپ کا ایک سفر بھی کر آیا تھا، لیکن جوفیٹو شرمیلے مزاج کا تھا اور ابھی تک زندگی گزارنے کے ڈھنگ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا۔ وہ دیہی معیشت کا طالب علم تھا، اسے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے دلچسپی نہ تھی۔ اس کے گھر والے مویشیوں اور کھیتوں کے مالک تھے اور اس کی ساری دلچسپیاں اسی سے متعلق تھیں۔ اس سفر سے پہلے اس نے کبھی یوراگوئے سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ حادثے کے وقت دونوں بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب ہوش میں آئے تو ذہنی طور پر انہیں اتنا سخت صدمہ پہنچ چکا تھا کہ کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ جوفیٹو نے بار بار جہاز سے باہر آنے کی کوشش کی اور پہلی رات کو روک اور ماریانی کے پیر کو چلنے والا ایڈورڈ تھا۔ ان دونوں کو ان کے تیسرے کزن ڈینیل فرنینڈس نے روکے رکھا۔ وہ ان کے باپ کی بہن کا بیٹا تھا۔ اتوار تک جوفیٹو کی حالت اتنی سنبھل چکی تھی کہ وہ اس مشکل کو سمجھ سکتا جو انہیں برف سے پانی بنانے میں پیش آ رہی تھی۔ چنانچہ اس نے اس مسئلے پر دماغ سوزی شروع کی۔ سورج خوب دھوپ دے رہا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کرنوں میں حدت آتی جا رہی تھی اور وہ برف جو گزشتہ رات کی سردی سے جم کر سخت ہو گئی تھی پگھلنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر فیٹو کو خیال آیا کہ پانی بنانے کے لیے شمسی توانائی کا استعمال کیا جائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظر نشستوں کے پیچھے لگے ہوئے ایلومینیم کے ایک ٹکڑے پر پڑی۔ اس نے اپنی نشست کا ایک کور پھاڑا اور پشت پر لگا ہوا ایلومینیم کا ایک ٹکڑا باہر نکال لیا۔ اس کی لمبائی 2 فٹ اور چوڑائی 1 فٹ تھی۔ اس نے اس کے کنارے موڑے اور ایک پرات کی شکل بنائی، پھر ایک کونے میں پانی کے بہنے کا رستہ سا بنایا، پھر اسے برف سے بھرا اور سورج کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں پانی کے قطرے گرنے لگے۔ فیٹو ایک بوتل لیے تیار ہی بیٹھا تھا۔ اس نے بوتل نیچے لگا دی۔ چونکہ ہر نشست کے پیچھے ایلومینیم کی یہ چادر موجود تھی، اس لیے پانی بنانے کی یہ صنعت بہت جلد مقبول ہو گئی اور بہت سے کاریگر اسی کام میں مصروف نظر آئے۔ اس طریقے میں چونکہ قوت بھی کم صرف ہوتی تھی، اس لیے جو لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ تو سارے کے سارے اسی دھندے میں مصروف ہو گئے، کیونکہ مارسیلو نے سب لوگوں کو مختلف گروپوں میں بانٹ دیا تھا۔ اس نے خود تمام کاموں کی نگرانی اور خوراک کی تقسیم کا کام سنبھال لیا تھا۔ پہلا گروپ میڈیکل ٹیم کا تھا، جس میں کینیسا، زربینو اور کسی حد تک لیلیانا میتھول شامل تھی۔ یہ تشکیل مبہم سی تھی، کیونکہ کینیسا صرف میڈیکل ٹیم تک محدود نہیں رہنا چاہتا تھا، بلکہ دوسرے کاموں میں برابر ہاتھ بٹاتا رہتا تھا۔ دوسرے گروپ کو کیبن کا انچارج مقرر کیا گیا اور اس میں کم عمر لڑکے یعنی رائے ہارلے، کارلیٹوز، ڈیاگو اسٹوم اور اس گروپ کی مرکزی شخصیت گسٹاو نیکولک شامل تھا، جسے وہ سب کوکو کے نام سے پکارتے تھے۔ اس گروپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ کیبن کو صاف رکھیں، شام کو اسے سونے کے لیے تیار کریں، کرسیوں کی گدیاں وغیرہ بچھائیں اور صبح کورز کے ان ٹکڑوں کو دھوپ میں سکھائیں جو وہ چادروں کے طور پر استعمال کرتے تھے اور جو رات بھر کی سردی میں نم آلود بلکہ کبھی کبھار اچھے بھلے گیلے ہو جاتے تھے۔ تیسری ٹیم پانی بنانے والوں کی تھی۔ ان کی سب سے بڑی مشکل صاف برف کا حصول تھا، کیونکہ جہاز کے ڈھانچے کے ارد گرد کی برف زخمیوں کے خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ کچھ کو انہوں نے چل چل کر آلودہ کر دیا تھا اور رہی سہی پر جہاز سے نکلنے والا پیٹرول بہہ چکا تھا۔ چند گز پرے خالص برف کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یا تو برف اتنی نرم ہوتی کہ پاؤں اس میں دھنس جاتے اور ان چند گزوں کا طے کرنا ایک قیامت ہوا کرتا تھا، یا پھر صبح سویرے جب برف سخت ہوتی تو فاصلہ تو بآسانی طے ہو جاتا، لیکن اسے کھرچ کر ایلومینیم کی پلیٹوں میں ڈالنا مصیبت بن جاتا۔ چنانچہ زیادہ سے زیادہ علاقہ خالص برف کی خاطر محفوظ رکھنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ رفع حاجت کے لیے صرف 2 علاقے استعمال کیے جائیں گے، ایک تو بالکل دروازے کے قریب والا، دوسرا اگلے پہیے کی طرف، یعنی پائلٹ کیبن کے نیچے والا علاقہ۔ نصف النہار کے وقت
مارسیلو نے خوراک تقسیم کرنی ہوتی تھی۔ ہر فرد کو ایک ڈھکن شراب اور ذرا سا جیم ملتا۔ شام کے کھانے میں چاکلیٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملتا۔ کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ کم از کم اتوار والے دن لنچ کے موقع پر زیادہ کھانا ملنا چاہیے، لیکن پھر اس بات پر سب نے اتفاق کیا کہ محتاط رہنا اتوار منانے سے بہتر ہے۔